اور مائی کتنے گئی ہے فیوچر دیکھنے والی ایمان نے طلاق لے لی ہے. اس کی ماں بھی بڈھی مائی ہے. وہ 100% لڑکی تیار تھی ڈیورس لینے کے لیے. میں نے کہا مجھے ایسے لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں بیٹا ہمزاد ہوتے ہیں اینڈ آل ان وائٹ ڈریسز، اور موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ اس کے فیسز یا سر نہیں کلیئر ہوتے تھے. آپ نے ریسنٹلی بھی ایک ڈیورس کی پریڈکشن کی. رجب بٹ جو ہمارے پاکستان کے فیمس ویلاگر ہیں، اور انہوں نے بھی ایک ویڈیو آپ کے نام بنائی ہے. کاش میرا نام بھی لے لیتے نا، مزہ آتا مجھے. میں کلپ لگاؤں گی. He called me a بڈھی مائی. اور مائی کتنے گئی ہے فیوچر دیکھنے والی ایمان نے طلاق لے لی ہے. اوکے، اس کی ماں بھی بڈھی مائی ہے. رائٹ، شی از ان ایوری ویلاگ. رائٹ، آپ اپنی بات پہ بھی قائم ہے کہ ان کی ڈیورس دیکھیں جب وہ چھوڑ کے گھر گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے اس کے بھائیوں سے لڑائی کی. میں نے اس وقت وہ 100% لڑکی تیار تھی ڈیورس لینے کے لیے. رائٹ، یہ پریڈکشنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے بادل آ گئے اور آپ نے کہا کہ جی موسم پلیزنٹ ہو گیا، تھوڑی دیر بعد بادل چلے گئے، تبتی ہوئی دھوپ نکل آئی. سو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. ہم تو نہیں کرتے نا آسمانوں پہ بادل، ہم تو نہیں ہلا رہے. اسی طرح جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا تھا میری وہ بھی غلط ہوئی تھی. میں نے کہا نواز شریف جس دن پاکستان پیر رکھے گا وہ اس کی وفات ہو جائے گی. لوگوں نے کہا او میڈم نے تو ایسے ہی جھوٹ بولا. واٹ دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ از وفات ایک طرح کی نہیں ہوتی، اس کی پولیٹیکل موت ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد نواز شریف ڈڈ ناٹ کم ان اینی پالیٹکس. نہ وہ وزیر اعظم بنے، نہ وہ پریزیڈنٹ بنے، نہ اپنی پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ لینے کے لیے بھی ان کو کتنا لڑنا پڑا. اچھا، دوسرا میں دیکھ رہی تھی کہ جب پاکستان انڈیا کا بھی ابھی تھوڑا سا کروشل ٹائم آیا تھا ان میں، تو اس کے بعد جتنے بھی ایسٹرولوجر تھے ایون ان انڈیا اینڈ پاکستان، وہ یہ پریڈکشن کرتے رہے کہ انڈیا دوبارہ پاکستان پہ اٹیک کرے گا اور یہ ہو کر ہی رہے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جیسے ہی مئی، جولائی اینڈ اگست کے بعد سے جیسے کہ انڈیا نے جو پانی چھوڑا، اور سامعین کی بھی مجھے یاد ہے کہ ایک وار زون نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بیسیکلی کووڈ تھا. تو وہ بات آج تک میرے ذہن میں کہ کرفیو لگا ہوا تھا. تو انڈیا نے اس طرح سے اٹیک تو نہیں کیا، لیکن جو آبی جارحیت ہوئی یا انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا گیا انٹینشنلی، وہ ایک کائنڈ آف پاکستان پہ اٹیک کرنا ہی تھا، اگر اس کو دوسری طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جائے. آپ اگری کریں گی؟ بالکل اگری کروں گی. دیکھیں ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم جاتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ میننگ پہ، اور یہی مسئلہ ہے جو ہمیں قرآن پاک اتنا پراپر سمجھ نہیں آتا. بیکاز ہمارے یہاں جتنی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے نا، اللہ نے کہا ہے کبھی قرآن کا کوئی لفظ بدلے گا نہیں. رائٹ، تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بٹ عربک لینگویج اینڈ اردو لینگویج آر ویری ڈفرنٹ لینگویجز. جب آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں اس کا مین میننگ آپ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. کچھ مولوی ایسے ہیں، آئی ول ناٹ پروموٹ اینی ون اینڈ آئی ول ناٹ ٹیک اینی نیمز، جنہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو پورا پیراگراف اس کو سمجھائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس میں نشاندہیاں کی گئی ہیں. فار ایگزامپل لیٹس ٹیک سورہ کہف جو ہم ہر فرائیڈے کو سنتے ہیں، اس میں نشاندہی کی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں، اور اللہ نے ایک ذکر کیا ہے حضرت خضر کا. جی ٹھیک ہے. اچھا، حضرت خضر کون ہے؟ وہ پیغمبر ہیں یا ہمارے ایک نیک بندے ہیں جن کو ہم نے غیب کا علم دیا ہے. پھر قرآن شریف میں ہی ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. وہ دو جادوگر جو ہم نے، تو یو مین ٹو ٹیل می کہ دنیا میں پھر یہ چیزیں آنا ہی بند ہو گئی، پیغمبر آنے بند ہو گئے. اس کے بعد جتنے اولیاء آئے. اچھا، قرآن کا آپ نے ذکر کیا، حوالہ دیا، اور ہمارا بینگ اے مسلم ہمارا پکا ایمان ہے. یس، تو میں سورہ رحمان کی ایک سمجھ لیں کہ اللہ کے قرآن کا تو ہر لفظ ہی مطلب کہ ہمارے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. لیکن سورہ رحمان میں بڑی چاہت سے سنتی ہوں، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا، اور اس کے علاوہ پڑھنے کی کوشش اور سمجھنے کی بھی کرتے ہیں. اور میں نے بارہا اپنے بہت سارے پروگرامس میں یہ بات کی کہ وہاں پہ ایک جگہ لکھا آتا ہے کہ اور زمین کے کونوں سے تم نکلنے کی کوشش کرو. اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز معاف کیجیے گا، لیکن تمہارے لیے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا. میں نا فل سٹاپ لگ گیا اس بات پہ. یہاں پہ اب یہ کوئی بہت بڑی بات ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ زمین سے نکلنے کی کوشش کرو گے یا کرو کچھ اس طرح سے، اور یہ نکلنا آسان نہیں ہوگا. تو واقعی انسان کے لیے زمین سے نکلنا تو آسان نہیں ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا، آپ نے ٹائم ٹریول کی ہے، سائنس ابھی تک اس پہ نہیں آئی ہے. نہیں آئی ایم سوری میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ایسٹرل ٹریولنگ کی ہے. اچھا، ٹائم ٹریول اینڈ ایسٹرل ٹریولنگ میں ڈفرنٹ کیا فرق ہے تھوڑا سا؟ ٹائم ٹریول کا مطلب ہے کہ میں ایک وقت سے دوسرے وقت میں چلی گئی ہوں، یا تو پاسٹ میں یا فیوچر میں. ٹھیک ہے. ایسٹرل ٹریولنگ ہوتی ہے جب آپ کی روح ٹریول کرتی ہے فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، اور یہ روح کا سفر ہے. یہ خواب میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ جاگے میں بھی ہو سکتا ہے. موسٹلی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ خواب میں کریں.
میرے ساتھ 2-3 دفعہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ایک خواب میں ہوا تھا, میری بچی بہت بیمار تھی, آئی واز ان لنڈن, شی واز اونلی 1 year and 3 months old. یہ کب کا بات ہے؟ کب کا یہ قصہ ہے؟ 92 کی بات ہے. It's okay. اور وہ That was the بہت first time جب آپ نے ایکسپیرینس جی کیا؟ اور وہ بہت رو رہی تھی, اور مجھے اتنا اضطراب, بے چینی, آئی واز ریئلی اپسیٹ کہ میں کیا کروں, کیسے کروں. نارمل فون کالز تھے اس وقت, سیل فونز بھی نہیں تھے. تو میں نے رات کو لیٹ کر میں نے کہا کہ اللہ میاں, کین آئی سی مائی بیبی, میں اس کو وزٹ کر سکتی ہوں, کین آئی گو. اینڈ سڈنلی آئی فیلٹ کہ میں ٹریول کر رہی ہوں, اور میں اس کے پاس پہنچ گئی ہوں, اور میں نے اس کو حق کیا ہے, اور وہ رو رہی ہے, وہ چپ کر گئی ہے, میں اس کو سلا کر واپس آ گئی. سو دا نیکسٹ ڈے آئی میڈ اے کال ٹو دا جو اس کا خیال رکھ رہی تھی. میں نے کہا بیٹا کل رات بہت رو رہی تھی, تو کہتی ہے ہاں آنٹی بہت رو رہی تھی. میں نے کہا پھر چپ کر گئی, کہتی ہے جی چپ کر گئی. سو آئی نیو کہ آئی ہیڈ ریچڈ ہر. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جب آپ یہ چیزیں کرتے ہو اور علوم غیب کی طرف جاتے ہو, یا تھرڈ آئی اوپن کی طرف جاتے ہو, ریکی بھی کرتے ہو, میڈیٹیشن کرتے ہو, اس میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں سے, یو نیور 100% شیور کہ یہ صحیح ہے نہیں. تو یہ بہت کیا نارمل تھا آپ کے لیے؟ آپ کو کبھی اپنے تجربات پر شک نہیں ہوا؟ پہلی بار جب یہ انسیڈنٹ ہوا, 1992 کی بات بتا رہی ہیں, آپ نے یہ بات کس سے شیئر کی؟ کسی سے بھی نہیں. اس وقت میری لائف میں کوئی ایسے شیئر کرنے والے لوگ ہی نہیں تھے. یہ تو اب چونکہ میں ان فرنٹ آف کیمرہ آئی ہوں نا, تو لوگ اتنا یہ باتیں پوچھتے ہیں. تب تو کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں. ابھی ریسنٹلی یہ آپ 2 سال سے انٹینشنلی ہوا, یا آپ کو اس کے لیے کچھ پریکٹس کرنا پڑتی ہے؟ میں اس سے پہلے میڈیٹیشن بہت زیادہ کرتی تھی, اور نماز ہمارے مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں, مراقبہ جسے کہتے ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے سنس آئی واز ویری ینگ ویژن بھی تھی, مجھے نظر آتی تھی چیزیں میرے گھر میں پھرتے چلتے پھرتے. تو ایک دم میں نے اپنے فادر سے پوچھا, تو مجھے کہتے ہیں بیٹا ہمزاد ہوتے ہیں. تو میں جب سحری کے لیے ناشتہ بناتی تھی نا, لائک 9th اور میٹرک, تو کیا عمر ہوتی ہے 14-15 سال, تو ہمارے گھر کا کچن کا دروازہ کھلا, سامنے بیری ہوتی تھی, تو مجھے لوگ جاتے ہوئے, تو میں نے کہا ڈیڈی مجھے رات کو نا 3:30 کا ٹائم ہوتا ہے, سارا گھر سو رہا ہے, میں پوری سحری بنا کے ان کو اٹھاتی تھی. تو میں نے کہا مجھے ایسے لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں بیٹا ہمزاد ہوتے ہیں. تو تب میں نے ہمزاد کا ورڈ فرسٹ ٹائم سنا. تو میں نے کہا اچھا چلیے, اتنے بہت سے 5-6 لوگ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, اینڈ آل ان وائٹ ڈریسز. اور موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ اس کے فیسز یا سر نہیں کلیئر ہوتے تھے, جسٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایسے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گزر رہے ہیں, تو ناٹ ویری کلیئر سائٹ. تو آپ کو کبھی خوف نہیں آیا؟ نارملی تو ہم میں سے کبھی کسی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے, اور اگر ہم اس بارے میں سوچیں بھی تو ہماری رات کی نیند اڑ جاتی ہے, ہم کمرے کی لائٹس اپنی آن کر لیتے ہیں. میں تو بچپن میں اتنی ڈرپوک تھی, لیکن جب میرے فادر نے کہا ہمزاد ہے, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کوئی ایسی نارمل, آپ نے اس کو نارملی لیا؟ ہاں.